السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ کل ایک واقعہ ہوا تھا پشاور میں ایک شاپ پہ۔ میں مسجد سے نکل رہا تھا تو جمعے کا دن تھا، نماز پڑھ کے جو ہی نکلا ہوں تو ایک دکان کے سامنے کچھ لوگ ایک بندے کو مار رہے تھے اور پولیس بھی کھڑی تھی۔ پولیس بھی اس کو بس اپنی گاڑی میں ڈالنے والی تھی۔ جب وہاں پہ میں پہنچا تو واقعے کا پتہ چلا کہ بندے نے چوری کی ہے، اور لازماً ہمارے ہاں تو جب چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو لوگ مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں۔ پولیس بھی اس میں اپنی وہ کارروائی کرنے لگی اور اس کو مارنے لگی، اس کو میرے خیال سے حوالات لے کے جانے لگی تھی۔ لیکن پھر وہاں پہ جو لوگ تھے تو اس کو معاملے کو رفع دفع کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو بندے کو مارا جا رہا تھا تو اس نے چوری کیا کی تھی، اس نے ایک دکاندار سے ایک دو روٹیاں چرا لی تھی۔ اب اس روٹی کے اوپر اس نے اتنے غریب نے جتنی مار کھائی ہے تو اس ٹائم بندہ رو بھی، بس بالکل رونے کا مقام تھا وہ تو۔ دو روٹی کے اوپر اس کو مارنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب ایک بندہ اگر آپ سے روٹی چوری کر رہا ہے تو اس کو بھوک لگی ہوگی نا۔ وہ بندہ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں نے 2-3 دکانوں سے روٹی مانگی، وہ کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کہا خیر ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دے دو۔ کہتے کہ نہیں، کوئی نہیں دے رہا تھا، مفت کی روٹی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ تو میں نے ایک جگہ سے اٹھا لی اور بھاگ گیا تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، مارنا شروع کیا اور بس کہتے کہ میرا یہ قصور ہے۔ بندہ بھی کوئی نشئی یا اس طرح کا بندہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس نے بس بھوک کی خاطر، کیونکہ بھوک انسان سے سب کچھ کرا دیتی ہے، اس کا عزت بھی لوٹ لیتی ہے، اس کا وقار بھی لوٹ لیتی ہے، سب کچھ اس سے وہ چھن جاتا ہے جب وہ بھوکا ہو۔ کیونکہ ایک حدیث شریف میں ہے، آتا ہے کہ یہ جو فقر ہے، غریبی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اس نے بھی وہی کام کی، چوری کی، چونکہ چوری کرنا تو ایک گناہ ہے ہمارے معاشرے میں اور اسلام میں بھی ایک اس کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دوسری سائڈ کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ چوری تو نظر آ جاتی ہے، لیکن چوری کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ بندے نے چوری کیوں کی، اس چور نے چوری کیوں کی۔ اس سوال کا کبھی بھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ اس سوال پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو کی جائے کہ یہ سوال کیوں آخر ہم اس کو نظر انداز کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے تو چوری وہ کیوں کرتا ہے۔ کبھی ہم نے اس پہ ہم نے ریسرچ نہیں کی، بس جو ہی کوئی چوری کر لے تو سارے لوگ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور مار پیٹ کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کرتے، پھر وہ تانا کچہری اور یہ پولیس کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ تو آخر کیوں؟ چاہیے تو یہ کہ ہم اس کی، جو ایک بندہ تھا اس نے چوری کر لی، روٹی چوری کی ہے، تو اس کی بھوک کو مٹاتے، اس کو اچھا کھانا کھلاتے اور اس کو یہ ترغیب کرتے کہ جب بھی کبھی آپ کو بھوک لگے بے شک آپ ادھر سے کھانا اٹھا لیا کرو، ہم آپ کو دے دیا کریں گے، لیکن چوری نہ کیا کرو۔ اب ہمارے معاشرے کی بھی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بندے کی بھوک کو مٹایا جائے۔ حکومتی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ حکومت ہمارے غریب عوام کو ریلیف دے، اس کو روزگار دے اور ان کو ایسے چوری کرنے سے، مطلب وہ جب وہ چوری کرتے ہیں تو اسی چوری سے روکا جائے تاکہ وہ اپنے فلاح و بہبود کے لیے خود ہی کچھ کما سکے، کچھ کھا پی سکے، اپنی فیملی کے لیے لے جا سکے۔ تو یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کو بس، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، ایک مولوی وہاں پہ کھڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، کہ آئندہ یہ چوری نہ کرے۔ تو مولوی حضرات سے ذرا یہ سوال ہے کہ بندے کی چوری کو دیکھنا چاہیے یا اس کی ضرورت کو دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ اسلام میں تو ہم نے جتنے بھی واقعات دیکھے ہیں، ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بندے نے زنا کر لیا۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے،
ज़िना कर लिया, और उस ज़िना के जब वो उसको पेश किया गया, तो जब उसको हज़रत उमर हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने लेके आए, तो उससे पूछा गया कि आपने ज़िना किया? उसने कहा, हाँ जी मैंने किया है। तो लोगों ने कहा इसको संसार करे, इसको शरीयत के मुताबिक सज़ा दी जाए। लेकिन हज़रत बकर सिद्दीक़ ने एक लम्हे के लिए सोचा कि ज़रा पता करो ये बंदा शादीशुदा है कि नहीं। तो पता चला कि नहीं, ये तो शादीशुदा नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको फ़ौरन हुक्म दिया, पहले इसके निकाह का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैंने इसका निकाह का फ़र्ज़ ही नहीं अदा किया, तो ये बंदा तो इससे लाज़िमन इस तरह की गुनाह सरज़द होंगी। तो पहले इसकी गुनाह का मतलब इसके निकाह का इंतज़ाम करे। जब ये इसका निकाह हो, जो इस निकाह के बाद ये बंदा ऐसा करे, तो फिर इसको सज़ा देंगे। एक और मिसाल जो हम हमारे मौलवी हज़रत हर जगह पे दे रहे होते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फ़रात के किनारे या नील के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए, नील तो बहुत बड़ा वाफर मकदार पे, वहाँ पे तो खुराक की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो मिसाल वही के देते, अगर वहाँ पर भी कोई कुत्ता भूख से मर जाए तो उसकी पूछगछ उम्र से होगी। तो इस मिसाल को लेके अगर हम देखें तो हमारी हुकूमती ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है। एक और जगह पर भी एक अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अपने बंदे से पूछेगा कि मैं भूखा था, नंगा था, मेरे तन पे कपड़े नहीं थे, आपने मुझे कपड़े नहीं दिए, आपने मुझे, तो लोग तो वहाँ पे वो बंद के अल्लाह आपको आप तो इन चीज़ों से बेनियाज हैं। तो कहेंगे मेरे बंदे को उस टाइम कपड़ों की ज़रूरत है, आपने कपड़े नहीं दी थी, और उसको भूख लगी थी, आपने उसकी भूख नहीं मिटाई। तो ये सवालात जो जब बनते हैं ना, तो हम थोड़े से इस पे वो हमें रिसर्च करनी चाहिए कि हम चोरी तो कर लेते हैं, चोरी वाले को तो सज़ा भी दे देते हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट उसका रह जाता है, जो उसकी फलाह का है, जो इसकी इसलाह का है। क्योंकि जब तक ये इसलाह एक बंदे की नहीं होगी, तब तक वो उसी तरह चोरी करते रहेगा, उसी तरह वो उससे बड़ा चोरी करने वाला बन जाएगा एक दिन, क्योंकि उसने तो अपनी भूख मिटानी है, चाहे वो किस तरह भी हो। क्योंकि ये जो गरीबी है, एक हदीस में आता है कि वो इंसान को मुसलमान बंदे को कुफर तक ले जाती है। तो ज़रा इस बारे में सोचे कि क्या हमें एक रोटी चोरी करने वाले को मारना चाहिए या उसकी भूख मिटानी चाहिए।